آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم کہانی جس کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا۔ یہ کہانی ہے صبر، جد و جہد، حق اور باطل کی جنگ کی۔ یہ کہانی ہے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مصر کے بدترین دوروں میں سے ایک تھا۔ اس وقت کا بادشاہ فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا۔ قرآن کہتا ہے فرعون زمین میں سرکش ہو گیا تھا۔ سورۃ القصص۔ وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرواتا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا، غلام بنا کر رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ اسی خوف میں وہ ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کرواتا۔ اسی دوران اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ماں کا ایمان اور صندوق۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں وحی ڈالی، اسے دریا میں ڈال دو اور ڈرو نہیں، غم نہ کرو۔ یہ ایمان کی انتہا تھی۔ ماں نے اپنے بچے کو صندوق میں رکھا اور دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ فرعون کے محل میں پرورش۔ اللہ کی شان دیکھیں، وہی دریا صندوق کو فرعون کے محل تک لے گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا نے بچے کو دیکھ کر کہا، یہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یوں جس بچے سے فرعون ڈر رہا تھا وہ اسی کے گھر پلنے لگا۔ ماں کی گود میں واپسی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی دایا کا دودھ قبول نہ کرنے دیا۔ آخرکار ان کی ماں کو بلایا گیا۔ یوں اللہ نے فرمایا، ہم نے ماں کو اس کا بچہ لوٹا دیا۔ سورۃ القصص۔ جوانی اور آزمائش۔ جوانی میں ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کو ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا۔ غصے میں ایک گھونسا مارا اور مصری مر گیا۔ یہ قتل غیر ارادی تھا۔ حضرت موسیٰ نے فوراً توبہ کی اور اللہ نے معاف فرما دیا۔ مصر سے ہجرت۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہوا۔ اللہ نے خبر دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے بھوکے پیاسے مدین کی طرف نکل گئے۔ مدین میں قیام۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے نکاح میں دیا اور کئی سال قیام کیا۔ کوہ طور پر اللہ سے کلام۔ ایک رات واپسی کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی۔ وہ کوہ طور پر پہنچے۔ اللہ نے پکارا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی، لاٹھی کا معجزہ ملا، ہاتھ کا معجزہ دیا گیا۔ فرعون کے سامنے حق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس گئے، کہا، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ فرعون نے انکار کیا اور جادوگروں کو بلایا۔ جادوگروں کا ایمان۔ جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گئی۔ جادوگروں نے فوراً سجدہ کیا۔ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے انہیں قتل کروا دیا، مگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ سمندر کا شق ہونا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ پیچھے فرعون کا لشکر، آگے سمندر۔ اللہ نے فرمایا، لاٹھی مارو۔ سمندر شق ہو گیا، راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے، فرعون ڈوب گیا۔ تورات کا نزول۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ بچھڑے کا فتنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ ایک بڑا امتحان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر قوم کو سخت تنبیہ کی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی۔ اللہ کے بے شمار انعامات کے باوجود قوم بار بار نافرمانی کرتی رہی۔ من و سلوہ، بادلوں کا سایہ، پانی کے چشمے،
मगर शुक्र कम, सवाल ज्यादा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अजीम सबक। 1. हक के लिए फिरौन से टकराना। 2. अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। 3. सब्र और इस्तिकामत। 4. जुल्म के खिलाफ आवाज। 5. क़यादत का असल मतलब। ये थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बिल्कुल सच्ची और मुस्तनद कहानी। अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल सीरीज, तो कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।